لودرا میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس نے ہر سننے والے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک لڑکی جس کی شادی میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، وہ بیوٹی پارلر پر تیار ہونے کے لیے گئی تھی، لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ خوشیوں کا وہ گھر چند لمحوں میں ماتم میں بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والا کوئی اجنبی شخص نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا قریبی رشتہ دار تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ کیوں ایک خوشیوں بھرا دن اچانک خون میں بدل گیا؟ اور کیا اس سے پہلے ان 2 خاندانوں کے درمیان بھی بحث و مباحثہ یا کوئی مکالمہ ہوا تھا؟ پوری تفصیلات جانتے ہیں اس ولاگ میں۔ آج کی یہ کہانی دل دہلا دینے والی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے ہاتھوں پر مہندی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں نئے خواب سجے ہوئے تھے، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا کہ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، لودرا کے نواحی علاقے راجہ پور میں پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں، بلکہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 20 سالہ سدرا جو اپنے گھر کی خوشیوں کا مرکز تھی، اس کی شادی اسی شام 7 بجے ہونا تھی۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بیوٹی پارلر گئی تھی، جہاں ہر دلہن کی طرح وہ بھی خود کو اپنے خاص دن کے لیے تیار کروا رہی تھی۔ لیکن شام تقریباً 6 بجے یعنی شادی سے صرف 1 گھنٹہ پہلے ایک ایسا شخص وہاں داخل ہوتا ہے جس کا اس گھر سے رشتہ تھا، اعتماد تھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا کزن مدثر تھا۔ مدثر ہاتھ میں تیز دھار چھری لے کر پارلر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، ہیزیٹیشن کے سدرا پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ بار بار وار کرتا ہے، یہاں تک کہ سدرا کی گردن کٹ جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی دم توڑ جاتی ہے۔ سوچئے، وہ جگہ جہاں ہنسی خوشی ہونی چاہیے تھی، جہاں دلہن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، وہاں چیخو پکار، خون اور خوف کا منظر بن جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس لرزہ خیز اقدام کے بعد ملزم مدثر خود پر بھی اسی چھری سے حملہ کرتا ہے اور اپنی گردن کاٹ لیتا ہے۔ تشویشناک حالت میں اسے ریسکیو 1122 کے ذریعے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لودرا اور پھر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پولیس فوری طور موقع پر پہنچتی ہے، شواہد اکٹھے کرتی ہے اور ابتدائی تحقیقات میں ایک چونکا دینے والی وجہ سامنے آتی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق چند ماہ قبل مدثر کے والدین سدرا کا رشتہ لینے گئے تھے، لیکن سدرا کے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکا کوئی کام کاج نہیں کرتا تو ہماری بیٹی کو خوش کیسے رکھ سکے گا۔ یہ انکار شاید مدثر کو برداشت نہ ہوا اور اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جس نے نہ صرف ایک معصوم جان لی بلکہ 2 خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسا بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ نہ سننے کا حوصلہ کھو چکا ہے؟ کیا رشتے اب محبت اور عزت کی بجائے انا اور ضد کی بنیاد پر طے کیے جا رہے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر کسی کی زندگی ہی چھین لے؟ یہ واقعہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک سوچ کا مسئلہ ہے۔ وہ سوچ جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز نہ ملی تو میں اسے کسی کو بھی نہیں ملنے دوں گا۔ مزید افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سب کچھ ایک بیوٹی پارلر میں ہوا اور ایک ایسی جگہ کہ جہاں عام طور پر سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ اب شہری حلقے بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایسے مقامات پر جہاں دلہنیں قیمتی زیورات کے ساتھ آتی ہیں، سیکیورٹی کا کوئی نظام ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں یہ نظام نہیں ہے۔ کیا پارلر کو بنیادی سیکیورٹی اقدامات جیسے CCTV کیمرے، گارڈز اور انٹری کنٹرول بھی رکھنے چاہیے یا نہیں؟ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں ملزم مدثر اور اس کے والد محبوب اور 2 نامعلوم افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں تحقیقات جاری ہیں، لیکن جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک گھر جو خوشیوں سے بڑھنے والا تھا وہ آج ماتم میں ہے۔ ایک ماں جس نے بیٹی کو دلہن بنتے دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، آج اس بیٹی کی لاش کو دیکھ رہی ہوگی اور سوال اٹھا رہی ہوگی جو ہم سب کے لیے ہے، اور کہہ رہی ہوگی کہ آخر میری بیٹی کا قصور کیا تھا۔ ہم کب سیکھیں گے؟ نہ بھی یہ ایک جواب ہوتا ہے اور اسے قبول کرنا بھی انسانیت کا حصہ ہے۔
नाज़रीन इकराम, ये खबर देने के लिए नहीं बल्कि एक पैगाम देने के लिए है कि अपने बच्चों को सिर्फ मोहब्बत करना ना सिखाएं बल्कि इनकार बर्दाश्त करना भी सिखाएं और उन्हें बताएं कि मुआशरे में हमें कैसे रहना है। अपने मुआशरे को सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि बर्दाश्त और सब्र की भी ज़रूरत है, वरना ऐसे वाक़यात सिर्फ खबरें नहीं रहेंगी बल्कि हमारी पहचान बन जाएंगी। और ये पहचान सिर्फ आज से नहीं बल्कि इससे कबल भी बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं कि जिसमें बिनते हवा को उनके इनकार की जो सज़ा है वो उनके चेहरों का बगाड़ देना, उनकी जान ले लेना और उनको धमकियाँ देना और उनको हमेशा के लिए अपाज कर देना और उनको चेहरे के इस तरह बगाड़ देना कि वो मुआशरे में किसी को अपना चेहरा दिखाने के भी काबिल नहीं रहती। नाज़रीन इकराम, हाल ही में मैंने एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी स्टोरी को कवर किया कि जिसमें एक खातून मेरी पॉडकास्ट में आती है और वो कहती है कि जिस शख्स ने प्रपोजल रिजेक्शन के बाद मेरे ऊपर तेज़ाब फेंका था, आज उस शख्स की बहुत जल्द ज़मानत होने वाली है क्योंकि उसकी जो सज़ा थी उसमें कमी कर दी गई है। वो कहती है कि मैं आज भी चीख चीख कर ये सवाल कर रही हूँ कि जिस शख्स ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, कि क्या मेरे पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे पाकिस्तान का कोई लॉ, मेरे पाकिस्तान की अदालतें, मेरे पाकिस्तान के हुक्मरान कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लेकर आते कि जहाँ पर बिनते हवा की इज़्ज़तों को उछालने वाले, उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करवाने वालों के लिए कोई ऐसे कवानीन क्यों नहीं आते। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। अपनी कीमती राय का इजहार करें और अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।